دی، انہوں نے یہ قرآن کی تعلیم تبع تابعین کو دی، اور پھر انہوں نے اپنے بعد آنے والوں کو دی، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا آج قرآن ہمارے پاس محفوظ پہنچا۔ پہلے نبیوں کی پر بھی کتابیں اتری، صحیفے بھی اتارے گئے، لیکن ان میں لوگوں نے الفاظ تبدیل کر دیے، رد و بدل کیے۔ ایک قرآن یہ واحد چیز ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا اسی طرح ہو بہو آج تک قائم ہے اور قیامت تک ایسے ہی رہے۔ اس میں کوئی بھی ایک زبر زیر کی کمی زیادتی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے یہ قرآن کی تعلیم چھوٹے سے چھوٹے بچے کے سینے میں محفوظ کر دیا۔ قاریوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں اتنی بڑی کتاب پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی، اور پڑھنے والوں کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہت سے لوگ آئے، یہودیوں نے قرآن کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن محمد کا اپنا گھڑا ہوا ہے، محمد کا اپنا قرآن ہے، کہ جب اس کا دل کرتا ہے آیات کو منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسری آیات لا دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن محمد کا ہے، تو چلو اگر یہ محمد کا قرآن ہے تو محمد بھی تمہاری طرح انسان ہے، تم بھی انسان ہو، تم 10 صورتیں تو اس کی بنا کر لے آؤ تو میں مان جاؤں گا کہ یہ قرآن محمد کا اپنا گھڑا ہو۔ چلو 10 صورتیں چھوڑو، ایک چھوٹی سی صورت بنا کے دکھا دو۔ یہودیوں کے بڑے بڑے عالم اٹھے، ایک صورت تو چھوڑو، ایک چھوٹی سی آیات بھی نہیں بنا پائے۔ ایک دفعہ یہودی جمع ہو کر اپنے ایک بڑے عالم کے پاس گئے، کہا کہ ایک چھوٹی سی صورت کوئی اس قرآن کے مقابلے بنا دو، ہم تمہیں اس کے بدلے میں بہت بڑا انعام دیں گے۔ تو وہ جو یہودیوں کا عالم تھا وہ لگا رہا، سال 2-3 سال گزر گئے، اور جب وہ تھک گیا لکھ کے تو ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے کمرے کے پاس سے ایک طالب علم گزرا اور وہ قرآن پڑھ رہا تھا، اور اس نے کہا، تو اسی وقت اس نے کہا کہ میں قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ قرآن محمد کا بڑا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ سچا قرآن ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، جو قرآن سیکھے اور سکھائے، لوگوں کو اس کی تعلیم دے، یہ سب سے بہترین شخص ہے۔ افسوس کہ آج کل ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہمیں قرآن پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ پھر آگے فرمایا، ایک اور نعمت کے بارے میں اللہ نے بتایا، خلق الانسان، کہ اے انسان میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ساری کائنات کو اللہ نے بنایا، انسانوں کو بھی اللہ نے بنایا، جنات کو بھی اللہ نے بنایا، اور جانوروں کو، حیوانات، سب چیز دنیا میں اس وقت جو نظر آ رہی ہے سب کچھ اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ دریا بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سمندر بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ نے نہ بنائی ہو۔ انسان پورا ایک انسانی ڈھانچہ تو بنا سکتا ہے، لیکن جس طرح اللہ نے بنایا ہے اس طرح نہیں بنا سکتا۔ انسان کے اندر وہ بت تو بنا سکتا ہے انسان کا، اور پر اس کے اندر روح نہیں ڈال سکتا۔ یہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو سب کچھ کرنے والی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔
اور پھر آگے فرمایا علمہ البیان کہ اے انسان میں نے تجھے بولنا سکھایا۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں بولنا سکھایا، ورنہ جا کر پوچھو ان سے جو بول نہیں سکتے کہ انہیں اپنی بات سمجھانے میں کتنی مشکل ہوتی ہے۔ اگر اس کا اشارہ سمجھنے والا کوئی نہ ہو تو وہ بڑی مشکل سے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر سامنے والا نہ سمجھ پائے تو اسے غصہ آتا ہے کہ اس نے میری بات کیوں نہیں سمجھی۔ لیکن اللہ کا فضل دیکھو کہ اللہ نے ہمیں بولنا سکھایا، زبان دی، لیکن افسوس کہ آج کل ہم اپنی زبانوں کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ اسی زبان سے ہم گالی دیتے ہیں، اسی زبان سے ہم گناہ کے کام کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم سود کے کاروبار کرتے ہیں۔ افسوس کہ اس زبان سے ہم دین کی باتیں نہیں کرتے۔ قرآن حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس زبان سے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے تھا، اس زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو عام کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے یہ سب چھوڑ کر دنیا داری میں اس کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔ دنیا داری کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے، صحابہ نے بھی دنیا داری کی۔ دنیا داری وہ اچھی ہے جو ایمانداری سے کی جائے، جو شریعت کے مطابق کی جائے۔ اور آگے پھر ایک اور نعمت کے بارے میں بتایا، الشمس والقمر بحسبان، کہ ہم نے سورج اور چاند کو ایک حساب سے چلایا۔ یہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ سورج وقت سے پہلے آ گیا ہو یا وقت سے پہلے چلا گیا ہو، کبھی چاند وقت سے پہلے آیا ہو یا وقت کے بعد چلا گیا ہو۔ چاند اور سورج جب سے یہ دنیا بنی ہے اپنے نظام میں چل رہے ہیں، ان میں ایک سیکنڈ کی بھی کمی زیادتی نہیں ہوئی۔ آج کل کوئی ایسا انسان دکھاؤ جو کوئی ایسی چیز بنا کے دکھائے کہ جس میں ایک سیکنڈ کے بھی کمی زیادتی نہ ہو۔ یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے کہ اے انسان تو اس میں توجہ کر، سوچ اس کے بارے میں کہ آخر اس کو بھی تو کسی نے بنایا ہوگا، جس کو اس نے بنایا ہے اسی نے تجھے بھی بنایا ہے، اور آج تو اسی کو چھوڑ کر غلط کاموں میں لگ گیا ہے، غلط کام کر رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، کہ ہم نے ستاروں کو اور درختوں کو سجدے کے لیے بنایا ہے۔ وَالنَّجْمُ ستاروں کو، وَالشَّجَرُ شجر درخت کو کہتے ہیں، کہ ہم نے ان کو سجدے کے لیے بنایا ہے۔ یہ کس طرح سجدہ کرتے ہیں درخت اور ستارے، یہ اللہ جانتا ہے یا یہ خود جانتے ہیں، لیکن علماء نے اس کی ایک مثال لکھی ہے کہ جب صبح سورج نکلتا ہے تو درخت کا سایہ لمبا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی سورج اوپر کی طرف جاتا ہے تو اس کا سایہ چھوٹا ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ ان کے سجدہ کرنے کا طریقہ ہے۔ حالانکہ درخت اور ستارے اللہ کی عبادت کے مکلف نہیں ہیں، اللہ نے ان کو عبادت کے لیے نہیں کہا۔ عبادت کے مکلف، اللہ کی عبادت کے مکلف صرف دو چیزیں ہیں، ایک انسان اور ایک جنات۔ لیکن افسوس کہ آج کل کا انسان غفلت میں پڑ گیا ہے، وہ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا، سجدے کے لیے نہیں آتا۔ نماز تو صحابہ کے اندر اللہ نے، صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو صحابہ کے اندر محنت کی وہ نماز کی۔ جنگ شروع ہوئی، ہر طرف سے تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے برس رہے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے سے اترے اور وہی نماز شروع کر دی۔ تو ان کے بیٹے نے کہا ابا جان ہر طرف سے تلواریں چل رہی ہیں، نیزہ بازی ہو رہی ہے، آپ اس وقت میں نماز شروع کر رہے ہیں۔ کہا تلوار اور نیزے اپنا کام کریں گے، علی اپنا کام کرے گا۔
علی کا کام اللہ کی عبادت کرنا ہے، تلوار کا کام ہے کاٹنا۔ وہ اپنا کام کرے گی، علی اپنا کام کرے گا۔ صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہم بھی اسی کے، لیکن افسوس کہ آج کل ہم مسجدوں میں نہیں آتے۔ پہلے زمانے میں مسجدیں چھوٹی ہوا کرتی تھیں اور نمازی زیادہ ہوا کرتے تھے۔ آج کل مسجدیں بڑی بڑی بنی ہوئی ہیں اور نمازی ایک بھی نہیں ہے۔ اسی کا اندازہ لگا لو کتنی بڑی مسجد ہے اور ایک دو نمازی بس، کوئی بھی نماز کے لیے نہیں آتا۔ ہر جگہ، ہر محلے میں، ہر قصبے میں مسجدیں موجود ہیں، لیکن نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ مسجدیں تمہیں بد دعا کرتی ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گی کہ یا اللہ انہوں نے مجھے آباد نہیں کیا تھا، بنایا تو تھا پھر ویرانے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مسجدوں کی سفارش قبول کرے گا، قرآن کی سفارش قبول کرے گا۔ اور اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اللہ نے کہا کہ مجھے اس دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ اگر عبادت کرو گے اس میں بھی تمہارا فائدہ، نہیں کرو گے اس میں بھی تمہارا نقصان ہے، اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں تو اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے جنت کے راستے بنائے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام جنت کا راستہ ہے۔ انسان دنیا میں عارضی طور کے لیے آیا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے کہ اذان ہو گئی، نماز کی تیاری کر، اب نماز کی تیاری کر۔ یہ انسان کی 60 70 سال 80 سال کی زندگی یہ ایک جنت کی تیاری ہے، قبر کی تیاری ہے، آخرت کی تیاری ہے۔ یہ عبادت کر کے ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، تو یہ اللہ پہ احسان نہیں، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہمیں جنت کے راستے دکھائے۔ پھر آگے فرمایا ایک اور نشانی بتائی، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، کہ ہم نے آسمان کو بلند کیا، آسمان کو ہم نے بلند کیا۔ وَالسَّمَاءَ، آسمان کو، رَفَعَهَا، بلند کیا۔ اللہ کے علاوہ یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو بنایا اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا بھی ستون نہیں لگائے۔ آج انسان کوئی چھوٹا سا کمرہ بنائے تو اس کے چاروں طرف دیواریں کھڑی کرتا ہے، پھر بھی کمزور ہو تو اس کے درمیان میں پلر لگا دیتا ہے، ستون کھڑے کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو بنایا اور ایک چھوٹا سا ستون نہیں لگایا، فضا میں اس کو قائم کیا، اور ایک آسمان نہیں 7 آسمان بنائے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر آگے فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، کہ تم ناپ تول میں کمی زیادتی نہ کرو۔ وضع المیزان، کہ ناپ تول میں کوئی کمی زیادتی نہ کرو۔ ایک تو مفسرین نے اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ جو آج کل کا جو کاروبار ہوتے ہیں، جو دکانوں والے ناپ تول کرتے ہیں، لیکن امام راضی نے اس کا معنی ایک احسن معنی کیا۔ امام راضی نے اس کا معنی کیا ہے کہ اس سے مراد انسان کی عقل ہے، کہ عقل سے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز کھری ہے، کیا کھوٹی ہے، کیا اچھی ہے، کیا خراب ہے، کون سا انسان کیسا ہے، کون سا کیسا ہے، کون سی عبادت جنت میں لے کر جانے والی ہے، کون سی عبادت جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ یہ انہوں نے عقل کا بتایا کہ عقل سے انسان یہ سب کچھ ہر چیز کے اندازے لگاتا ہے، اور بتایا کہ عقل ہی ہے کہ جس سے انسان اچھے اور برے کا فیصلہ کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم کمی زیادتی نہ کرو ناپ تول میں۔
آج کل لوگ کاروبار کرتے ہیں لیکن دوسرے کا حق کھا جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کسی چیز کی کمی زیادتی نہ کرو، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ حقوق اللہ تو اللہ بھی معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد پوری زندگی معاف نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر جس کا تم نے حق کھایا ہے اگر وہ تمہیں معاف کر دے یا اس کا تم ادا کر دو، تب تو تمہاری ان دو صورتوں میں تمہاری جان چھوٹ سکتی ہے، اس کے علاوہ تمہاری جان نہیں چھوٹ سکتی۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھا، اللہ والا تھا، دن رات دین کی محنت کرتا تھا، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا تھا، کلمہ طیبہ کی دعوت دیتا تھا، کبھی کوئی گناہ نہیں کرتا تھا۔ اور جب اس کی موت ہوئی تو رات کو ایک دوست کے خواب میں آیا، تو اس کے دوست نے پوچھا، حضرت بتائیں کیا حال ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ اللہ نے مجھے جنت کی ٹکٹ دے دی ہے، لیکن مجھے فرشتے جنت کے اندر داخل نہیں ہونے دے۔ سب کچھ پیچھے والا سارا معاملہ ہو گیا، لیکن فرشتے جنت کے باہر کھڑا ہوں، جنت کے اندر نہیں جاتے۔ تو اس نے پوچھا، حضرت کیا معاملہ ہو؟ کہا، میں نے اپنی زندگی میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے میں نے اپنے ہمسائے سے ایک سوئی لی تھی جو ابھی تک جو میں نے اپنی زندگی میں واپس نہیں کی۔ جب تک میرے وارثین اس سوئی کو واپس نہیں کر دیتے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے حقوق العباد کا مسئلہ۔ آج تو لوگوں کی زمینیں کھا جاتے ہیں، ان پر قبضے کر لیتے ہیں اور لین دین میں کمی زیادتی کرتے ہیں، اور 1-2 روپے کی بھی نہیں، لاکھوں کروڑوں کی کمی زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ انسان کی زندگی میں حقوق العباد کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہے، لیکن افسوس کہ آج کل کا انسان اس کو سمجھتا ہی نہیں۔ دن رات یہی کام چل رہا ہے، حرام کے کام کر رہے ہو۔ یاد رکھو، اگر ایک لقمہ بھی تمہارے اندر حرام کا چلا گیا، کسی کا حق مارا ہوا کھا لیا تم نے، تو 40 دن تک تمہاری نماز بھی قبول نہیں، اور 40 دن تک تم پر لعنت برستی رہے۔ اور صرف تم پر نہیں، تمہارے ارد گرد 40 اس طرف، 40 اس طرف، 40 اس طرف، 40 اس طرف، چاروں طرف 40 گھروں تک اس کی نحوست جاتی ہے۔ اور تمہاری وجہ سے تمہارے دائیں بائیں والے اگر اسی عذاب میں مبتلا رہے تو اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی۔ آج کل لوگ دنیا میں لگے ہوئے ہیں کہ بھئی پیسہ ہی کہا جائے، وہ کیا کرو گے ایسے پیسے کا کہ جو آخرت میں تمہارا سہارا ہی نہ بنے۔ آخرت میں صرف 2 چیزیں، ایک قرآن اور ایک اچھے اعمال کام آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کام آئے گی۔ بڑے سے بڑے تاجر اس دنیا سے گئے، بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، اور جب گئے تو ان کے ہاتھ خالی تھے، رشتہ داروں نے بدن کے کپڑے ہی اتار دیے، اگر جیب میں 1 روپیہ ہو تو وہ بھی نکال لیتے ہیں۔ کوئی رشتہ دار، کوئی دولت تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، ساتھ جائے گا تو صرف حضور کا دین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ساتھ جائے گی۔ ایسی دنیا کیا کرو گے کہ جو تمہیں جہنم کی طرف لے جائے، جو تمہاری قبر اور آخرت برباد کر کے رکھ دے۔ زندگی تو وہ اچھی جو حضور کے طریقے کے مطابق گزاری جائے۔ کوشش کیا کریں کہ کسی کا حق نہ کھایا کریں۔ اگر کسی کا 1 روپیہ بھی دینا ہو تو اپنی زندگی میں ادا کر کے جائیں۔ اگر موت آ جائے تو موت سے پہلے اپنے وارثوں کو، اپنی اولاد کو نصیحت کر کے جانا کہ میں نے کسی کے 100 روپے دینے ہیں، کسی کا 1000 روپیہ دینے ہیں، اس کو ادا کر دینا، ورنہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حقوق اللہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا، یہ اللہ کا مسئلہ ہے، لیکن حقوق العباد کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ،
کہ ہم نے زمین کو مخلوق کے لیے بنایا، والارض وضعها، کہ ہم نے زمین کو وضعها مخلوق کے لیے وضع کیا۔ انام کا معنی یہاں زمین کیا ہے، کہ ہم نہیں، انام کا معنی یہاں مخلوق کیا کہ ہم نے انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے زمین کو بنایا۔ حالانکہ اللہ نے اس دنیا میں اور بھی بہت سی مخلوقیں بنائی، جانور بنائے، درند پرند سب کچھ بنایا، لیکن اس کو خاص انسان کا، یا قرآن میں انسان کا تذکرہ کیا کہ ہم نے اس کو انسان کے لیے بنایا ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یا اللہ نے صرف انسان کے بارے میں کہا ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، پھر فرمایا کہ تم کمی زیادتی نہ کرو، کسی کا حق، کسی کا مال نہ کھاؤ۔ والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ اور پھر آگے، اور جب یہاں جو پیچھے میں نے کہا کہ اللہ نے ان مخلوق کو انسان کے لیے بنایا، اور اس میں ایک اور بھی تذکر کہ یہ جنات کے لیے بھی ہے، اور جنات کا ایک خوبصورت واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے تھے تو کچھ مسلمان جنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، ہم نے سارے جنات کو اکٹھا کیا ہے، آپ آ کر ان کو دین کی دعوت دیں، اللہ نے جو آپ پہ قرآن اتارا ہے اس کی بھی دعوت دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ساتھ لے کر چلے، تو جب جہاں پر سارے جنات جمع تھے تو جب وہاں پہنچے تو ایک جن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا کہ حضرت آپ ان کو یہیں پر روک دیں، کیونکہ ہماری شکلیں الگ ہیں، ہمارا رہن سہن الگ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہا کہ تم یہیں پر رہنا، اور اس کے ارد گرد ایک لکیرہ گول دائرہ بنا دیا، کہا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں اس سے باہر تم نے نہیں نکلنا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نہ میں اس لکیرے سے باہر، اس گول دائرے سے باہر جا سکتا تھا، اور نہ کوئی جن اندر آ سکتا تھا، یہ حضور کا کھینچا ہوا گول دائرہ تھا، حضور کا بنایا ہوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ان کے عجیب شکلیں دیکھی، ان کی حرکتیں عجیب تھی، ان کا رہن سہن عجیب تھا کہ اگر عام انسان دیکھ لے تو برداشت نہ کر سکے۔ یہ نبوت کے اندر، نبیوں کے اندر اللہ نے ہمت رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر نبوت کی دعوت دی، کلمہ طیبہ کی دعوت دی، تو جو وہاں پر جتنے جنات سے ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور جو اللہ نے ہم پہ اتارا ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کی فرما برداری کرنے والے بنے۔ اور اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 مرتبہ گئے جنت، 6 مرتبہ محفل لگی۔ کبھی اللہ آپ کو لے جائے مکے کے، اب وہ مکے کے اندر ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جس جگہ یہ محفل لگی وہاں نشانی کے طور پر مسجد جن تعمیر کی گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے یہ سورت پوری کرنی ہے، اگلے جمعے جہاں سے چھوڑا ہے یہیں سے شروع کریں گے۔ کوشش کیا کریں کہ جلدی تشریف لایا کریں، جتنا جلدی تشریف لائیں گے تو تمہیں ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی مجھے حق سچ کہنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا